جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. سر آپ کا جو ڈیبیٹ کہہ لیں یا ڈائلاگ کہہ لیں بہت اچھا ہے. آپ یعنی بہت ساری چیزیں تھی, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں. اچھا سر, ایک پوائنٹ پہ جب آپ نے یہ تھا کہ وومن رائٹ پہ بات ہو رہی تھی, اور یہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو ہسبینڈ عورتوں کو یعنی کہ اگر وہ خودکشی کریں تو ایک تو فزیکل یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ڈسپلن ہے یا تعدیبی کارروائی وہ کر سکتا ہے, یعنی کہ اس ٹائم کے مطابق. آج اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو ہاتھ دے دیں, تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بیوی یعنی کہ خودکشی کرتی ہے تو اس کی تعدیبی کارروائی کتنی ہے, یعنی کہ آخر ایک جو نشوز کا ورڈ ہے یا وزری بھگونا کا ورڈ ہے, یعنی کہ اس کو ہٹ کرنا, یعنی کہ کتنا مار سکتا ہے بندہ, یعنی کہ فزیکل پنشمنٹ کے حساب سے. اس کا تھوڑا سا بتا دو تو. جی اللہ. جی, اللہ کے پیغمبر نے خود اس آیت کی شرح و وضاحت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس وقت یہ حکم دیا گیا اور اس وقت جس طرح باقی معاملات میں سوسائٹی بیہیو کرتی تھی, خاندان بیہیو کرتا تھا, شوہر بیہیو کرتا تھا, قرآن مجید نے اسی کو یہ ہدایت کی ہے. تو جو ہدایت کی ہے وہ اپنے عقلی اور لسانی مضمرات کے ساتھ آئی ہے. جس وقت آپ کسی استاد کو کہتے ہیں کہ جی یہ شاگرد میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ نے اس کو سلیقہ سکھانا ہے, تربیت سکھانی ہے, اور یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نری بدتمیزی کرتا ہے تو تعدیب کرنے کا بھی میں آپ کو حق دیتا ہوں. تو جس وقت میں کسی استاد کو بطور باپ کا یہ حق دیتا ہوں تو میرے اس حق دینے کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ تعدیب اس دائرے میں ہوگی جس دائرے میں تعدیب کی جاتی ہے. اس پہ کوئی تشدد نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی آپ مار نہیں سکتے, اس کو کوئی آپ کوڑے نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی آپ الٹا نہیں لٹکا سکتے. تعدیب ہوتی ہے. میں نے اس کی مثالیں بھی وہاں پر دی تھی کہ میرے چھوٹے بچے میں روز ان کی تعدیب کرتا ہوں جہاں موقع مجھے ملتا ہے. خود دنیا کا عرف قانون ہمیں اس تعدیب کی اجازت دیتا ہے, ہاں ایبیوز کی اجازت نہیں دیتا, وائلنس کی اجازت نہیں دیتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل واضح عقلی مضمر اس کے اندر موجود تھا, آپ کی یہ شرح و وضاحت نہ بھی آتی تب کوئی فقیہ اور عالم بھی بڑھ کے یہ کہتا. آپ نے فرمایا غیر مبرہن, یعنی ایسا تعدیب نہیں ہو سکتی کہ جس سے کوئی نشان بھی اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر یا کسی جگہ پر آ جائے. یعنی جس وقت آپ کسی شخص کو فزیکل کرتے ہیں تو اس میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کرنے کی جو شدت ہے وہ انسانی جسم کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہو سکتی کہ جو اپنا کو اثر چھوڑ دے یا دکھا دے. تو گویا فزیکل تعدیب جس وقت زیر بحث تھی اس وقت بھی انہی حدود و شرائط اور قیود کے ساتھ تھی. اور میں آگے بڑھ کے ایک چیز آپ لوگوں کے توسط سے سننے والوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فزیکل تعدیب ہے یہ ہمیں بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے, بہت بری لگتی ہے. آپ اس فزیکل تعدیب کے مقابلے میں یہ جو جدید ریاستوں نے تعدیب کے قوانین اور عقوبت خانے بنائے ہیں ان کا موازنہ کریں تو ان میں اور جو کچھ فطری طور پر کیا جاتا تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی جو آج کے دور میں تعدیب کے نام پر کیا جاتا ہے وہ اس فزیکل تعدیب کا عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ جس سے انسان کے اوپر کوئی اثر پیدا ہو. یعنی آج کسی خاتون کو یہ معلوم ہو جائے آج کی جدید ریاست کو کہ وہ خاندان کے ادارے کو برباد کر رہی ہے. مثال کے طور پہ وہ گھر پہ ڈرگز استعمال کرنے اس نے شروع کر دی اور چھوٹے بچے موجود ہیں, یا یہاں تک ہوتا ہے آپ نشوز تو ایک طرف رکھ دیں کہ وہ خاندان کو توڑنے کی طرف آ جائے, یا شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دے, یا صریح طور پر چیٹنگ والے رشتوں میں اتر آئے. یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو یعنی خاندان اور بچے کی حفاظت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ بچے کو گاڑی میں بغیر سیٹ بیلٹ اور کار سیٹ کے بٹھا دیا, یا اس کو اکیلا وہاں پہ چھوڑ دیا, یا 8-9 سال سے کم عمر بچہ تھا وہ گھر میں خلوت میں پایا گیا اور کوئی اس کے پاس نہیں تھا, تو اٹھا کر بچوں کو حکومتیں لے جاتی ہیں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیتی ہیں. اور یہ جو قید کی سزا ہے اس سے زیادہ انسانیت سوز سزا, اس سے زیادہ ظالمانہ سزا کا تصور انسان نہیں کر سکتا. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک کمرے میں آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے بند کر دیا جائے. ابھی آپ سوچیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر آہنی سلاخیں گاڑ دی جائیں اور آپ کو وہاں بند کر دیا جائے اور آپ 24 گھنٹے 5 8 10 20 سال وہاں رہیں. اس سے زیادہ ظلم, اس سے زیادہ ٹارچر
کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے کوئی شخص فزیکلی یوں کر کے میرا ہاتھ نیچے کر دے اور اس کے مقابلے میں مجھے 5 سال کے لیے ایک حکومت خانے میں ڈال دے، جہاں نہ میرا انسانوں سے رابطہ، نہ گفتگو، نہ میرے نفسیاتی، نہ میرے جنسی، نہ میرے سماجی کوئی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو میں وہاں پر ایک زندہ لاش بن کے بیٹھا رہتا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کسی نے آج تک آگے بڑھ کے نہیں کہا یہ آپ نے جیلوں کی جیلیں بھر دی ہیں اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرائم پر، اور خود عورتوں کو اسی نشوز کے اوپر، نشوز کو انہوں نے تعریف کا اطلاق انسان کے تحفظ کے اس میں کر دیا۔ دین بھی یہی کہہ رہا ہے انسانوں کا تحفظ ہے، وہ نتیجے کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ آج نشوز کرو گے تو ادارہ برباد ہوگا، ان بچوں کو کون پالے گا؟ تو نشوز کا مطلب پہلے سمجھیں کہ ایک مجرم ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، وہ کہتی ہے میں اس خاندان میں رہوں گی، میں اس کا حصہ ہوں، میں بیوی کے حقوق طلب کروں گی، میرا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، پھر بھی میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، پھر بھی میں بچے کی موجودگی میں ڈرگ یوز کروں گی، پھر بھی میں کوئی کسی اور سے جنسی تعلقات استوار کر دوں گی۔ اس طرح کی شخصیت پر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ریاست کے اندر رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں حقوق بھی لوں گا، ٹیکس میں رعایتیں بھی لوں گا، میری اسٹریٹ لائٹ بھی ریاست چلے، لیکن میں ریاست کے کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو یہ سرکشی ہے۔ اس سرکشی پر ہم بھی سزائیں دیتے ہیں، اور جو سزائیں دیتے ہیں وہ سزا اور یہ سزا جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اس پر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہ تو انسان کو توجہ دلانے کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو جرم پر پکا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کبھی اسٹڈیز پڑھیں آپ کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مجرمین کو، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے اصلاح کی غرض سے باہر آ جاتے ہیں، وہ ماحول ان کو جرم پر مزید پختہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو انسانی نفسیات کے تقاضوں کے خلاف۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حق انسان کے پاس فطری طور پر تھا، اس کا سوء استعمال کیا تو ریاست اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب ریاست استعمال کرے گی تو ہم وہاں پر بھی آ کر یہ بحث کریں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون نے نشوز کیا ہے تو اس کو اٹھا کر آپ 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں، وہ بھائی اس کو تو تنبیہ کر کے واپس لانا تھا، خاندان کا ادارہ چل سکے، تو اس کا بچہ تو پھر بے یار و مددگار ہو گیا اگر آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ تو وہاں پر بھی گفتگو ہوگی، کونسلنگ ہوگی۔ اس وقت بیہیویئر کی سائنس کے بہت اچھے ادارے بن چکے ہیں، تو میری تجویز اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ حق ریاست کو دیا جائے، قانون سازی ہو، تو اس میں یہ جو ڈس ریگولیٹ ہوتا ہے انسانی بیہیویئر اور وہ نشوز کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے محرکات کے لیے تھیراپیز کو لازم کیا جائے۔ یعنی تھیراپیز ہوں، ان کو یہ بتایا جائے، ان کے رویے کی اصلاح ہو، وہ کسی اس طرح کے مرکز اسلام میں جائیں، اور بعض ملکوں میں اس طرح کا معاملہ بھی ہے۔ ملیشیا کے اندر اور دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے قانون میں مرتد کی سزا اگرچہ موت ہے، وہ اسی روایتی نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں، لیکن جدید ریاست کے اندر اس کو اختیار کرنا ان کے لیے کم و بیش ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اگر آپ بھلے مسلمان ہوتے ہوئے مرتد ہو گئے ہیں تو اب آپ پر یہ لازم ہے، کیونکہ فقہ کے اندر آتا ہے نا کہ توبہ کی گنجائش دی جائے گی، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ توبہ کی گنجائش تعدم مرگ ہوگی، تو وہی اب انہوں نے لازم کر دیا کہ اگر آپ مرتد ہو گئے ہیں تو آپ کو لازماً ہر ہفتے کسی عالم کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کونسلنگ کرے گا۔ تو اس طریقے سے جو کونسلنگ کا طریقہ ہے، جدید طریقے ہیں لوگوں کو درست کرنے کے، جگہ پر لانے کے، وہ تمام جائز طریقے ریاست اپنا سکتی ہے۔